جنون کی گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ شبریز کسی کام سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم صبح بہت جلدی جا رہے تھے، کیا ہوا، سب خیر تو ہے؟ جس پر شبریز بتاتا ہے کہ نہیں، دراصل مہر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اسی لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ جس پر شبریز کا بھائی افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والد کہتے ہیں کہ خود تو وہ مر گیا اور اپنی بیٹی ہمارے ذمے چھوڑ گیا، جس پر شبریز فوراً انہیں ٹوکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ ایک مرے ہوئے انسان کے بارے میں ایسا بھی بولیں گے بابا؟ آپ کو کسی مرے ہوئے انسان کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، نتاشا اسے تسلی دے رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی تھی کہ تم کچھ کھا لو، اس طرح تو تمہاری اپنی ہی طبیعت خراب ہوگی۔ جس پر مہر خاموش صدمے کی حالت میں بیٹھی رہتی ہے۔ شبریز کمرے میں داخل ہوتا ہے اور مہر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں نتاشا کہتی ہے کہ تم ایک کام کرو، اس کے پاس بیٹھو، تب تک میں تم دونوں کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ شبریز مہر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھے جتنا بھی برا بھلا کہنا ہے تم کہہ دو، مگر اس طرح خود کو سزا تو نہ دو، تم کھانا تو کھا لو کم از کم پلیز۔ جس پر مہر کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم میرے ساتھ اتنا برا کرو گے، میں اب کس سے معافی مانگوں؟ میں نے غلطی کی ہے تو میں کس سے معافی مانگوں؟ میرے بابا بھی نہیں جو میں ان سے کہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ نے جو مجھ سے نکاح کر کر تم کو خوشی مل رہی ہے، میں تمہاری اس خوشی کو ہار میں بدل دوں گی۔ جس پر شبریز کہتا ہے کہ کیا تمہیں مجھے تکلیف دے کر خوشی ملے گی؟ تو مجھے یہ سزا قبول ہے۔ اور شبریز وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہر اور ماجبین کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس پر اظہر کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس لڑکی کو، اپنے بیٹے کو بولو کہ اس کو لے کر یہاں سے چلا جائے۔ جس پر ماجبین کہتی ہے کہ اس طرح تو ہم اپنے بیٹے کو بھی کھو دیں گے۔ جس پر اظہر کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے، اگر تم اسے ماجبین اگر تم اس کو مہر کے بارے میں تسلی نہ دیتی تو کبھی بھی اس کی اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ اس سے نکاح کرتا۔ جس پر ماجبین کہتی ہے اب کیا تم ساری غلطی مجھ پر ہی ڈال دو گے؟ اظہر کہتا ہے یہ سب تمہاری ہی غلطی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماجبین خاندانی زیورات کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی دونوں بہوؤں کو بلاتی ہے۔ جس پر مہر اور نتاشا دونوں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پر وہ سارے زیورات بتاتی ہے کہ خاندانی ہیں اور یہ نسل در نسل تمام بہوؤں کے پاس گئے تھے، تو اب میں یہ سارے زیورات اپنی چھوٹی بہو مہر کو دوں گی۔ جس پر مہر کہتی ہے کہ آپ کو یہ مجھے نہیں دینے چاہیے بلکہ بڑی بھابھی کو دینے چاہیے، اپنی بڑی بہو کو دینے چاہیے۔ جس پر ماجبین کہتی ہے کہ زین نے تو اس کو بہت کچھ دیا ہے۔ مہر اسے کہتی ہے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اپنی بہو نہ ہی سمجھیں۔ شبریز بہت حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شبریز مہر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا یہ رویہ درست نہیں تھا، تمہیں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس پر مہر اسے غصے سے ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا میں وہ وقت بھول جاؤں کہ جس وقت تم نے میرے ماں باپ کی انسلٹ کی تھی؟ اس پر شبریز کہتا ہے کہ وہ ایک پرانی بات ہے تو وہ ان سب کو بھول جاؤ۔ جس پر مہر کہتی ہے کہ اب میں دیکھنا تمہارا کس طریقے سے سر جھکاؤں گی۔ آج تمہاری والدہ کے سامنے جھکایا ہے اور کل پوری دنیا کے سامنے جھکاؤں گی۔ اس پر شبریز چپ کر جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زین اور نتاشا لان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس پر نتاشا کافی افسردگی کا اظہار کر رہی تھی، اسے کس طریقے
سے خاندانی زیورات دینے سے انکار کر دیا، جس پر زین اسے کافی تسلی دیتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ماجبین تمام گھر والوں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ شبریز اور مہر نے شادی تو جیسے تیسے کر لی، ہمیں مہر کے والد کا افسوس ہے، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایک گرینڈ ولیمہ کیا جائے، ایک ریسیپشن رکھا جائے۔ تو اب تم دونوں بتاؤ کہ تم دونوں اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وہ شبریز اور مہر سے پوچھتی ہے، جس پر مہر سختی سے اس بات کی منافی ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو رد کر دیتی ہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گی، ویسے بھی میں آپ کی بیٹے کی بیوی تھوڑی نہ ہوں، میں اس کی ضد ہوں، اور اس طریقے سے شادیاں نہیں ہوتی کہ فون پر کسی کو اغوا کر کر طلاق کروائی جائے اور پھر بعد میں اس طرح نکاح کیا جائے۔ جس پر اس کے والدین حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں شبریز یہ کیا کہہ رہی ہے؟ جس پر شبریز بتاتا ہے کہ یہ سب صرف ایک غلط فہمی ہے اور ایسا کچھ نہیں۔ اس پر اس کا بھائی زین کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، اپنی غلط فہمیوں کو دور کرو پہلے، اس کے بعد ہم ریسیپشن کا بھی سوچتے ہیں، ایٹ لیسٹ تم لوگوں کے سامنے تو اس طریقے سے نہ کرو۔ جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے، ریسیپشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جس پر مہر اس کی سختی سے خلاف ہوتی ہے اور اٹھ کر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچن کا منظر آتا ہے جہاں پر شیف ماجبین کے لیے سینڈوچ بنا رہا تھا۔ اتنے میں ہی نتاشا آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تم نے ابھی تک میرے لیے کافی نہیں بنائی؟ جس پر شیف کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ نے مجھے سینڈوچ بنانے کا کہا تھا۔ اس پر نتاشا اسے کہتی ہے کہ آپ پلیز مجھے بھی کافی بنا دیں۔ اتنے میں ماجبین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم نے ابھی تک سینڈوچ نہیں بنائے؟ میں نے تمہیں کب سے کہا ہوا ہے، اور یہ کافی کس لیے بنا رہے ہو؟ جس پر نتاشا بتاتی ہے کہ اسے میں نے کہا۔ ماجبین کہتی ہے کہ تم کسی اور ملازمہ کو کہہ دو۔ جس پر نتاشا کہتی ہے کہ وہ اتنی اچھی کافی نہیں بناتی، اس لیے میں نے اسلم کو کہا۔ جس پر ماجبین انتہائی غصے میں کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اور اگر تمہیں اپنے کام کروانے ہیں تو اپنے لیے کوئی اور ملازمہ رکھ لو۔ اس طریقے سے وہ نتاشا کی انسلٹ کرتی ہے اور کچن سے باہر چلی جاتی ہے، جس پر نتاشا کافی افسردہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد لون کا سین آتا ہے جہاں پر مہر اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ شبریز اس کے پاس آتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مہر اسے سختی سے ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ اسے کافی منانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بس اسٹینڈ کا سین آتا ہے جہاں پر مہر کھڑی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں پر شبریز اپنی گاڑی میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ جس پر مہر سختی سے اسے منع کر دیتی ہے اور واپس وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شبریز کافی کوشش کرتا ہے کہ اس کو لے کر جائے، مگر وہ نہیں سنتی۔ اتنے میں بس اسٹینڈ پر کھڑے کچھ مسافر مہر کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کیا یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ جس پر مہر خاموش رہتی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی شبریز سے لڑنے لگ جاتے ہیں، جس پر شبریز ان کو ٹالتا ہے، دھکا دے کر کہتا ہے کہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، یہ بیوی ہے میری، اپنے کام سے کام رکھو۔ اتنے میں مہر وہاں سے رکشہ لے کر اپنی یونیورسٹی چلی جاتی ہے۔ شبریز بھی یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ شبریز بھی اس کے پیچھے اس کی یونیورسٹی چلا جاتا ہے، جس پر وہ مہر سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے ایسے ہی اذیتیں دو گی؟ ہر دفعہ میں تمہاری سنتی ہوں، ہر دفعہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ اب ایسا نہیں ہوگا، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔
یہاں پر اس قسط کا اہتمام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔ فی امان اللہ۔